سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا لاہور والا گھر پناہ گاہ میں تبدیل، بے گھر اور بے آسرا شہری گلبرگ کے اس پوش علاقے میں موجود وسیع و عریض گھر میں قیام کر سکیں گے۔ عوام خوش ہو گئے۔ یہ گھر بہت اچھا ہے، یہاں سے ہم کسی دن ہم سوچ نہیں تھا ہمارا یہ ادھر آئیں گے۔ اچھے سے آیا، سانو کھانا ہی مل رہا ہے، گھر بھی بہت اچھا خوبصورت ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسے گھر میں ہم رہیں گے۔ عوام کے ریلیف کے لیے حکومت کا اہم اقدام، قوت خرید نہ رکھنے والوں کو راشن فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو بھی کم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کچھ بھی کریں، عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ ذخیرہ اندوزوں نے معاملات خراب کیے، کپتان کا اعتراف۔ مشیر خزانہ کو بھی اہم ہدایات جاری کر دیں۔ نون لیگ نے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملز کی تلاشی کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملز میں کتنی چینی ذخیرہ ہے، وزیر اعظم نے کچھ نہیں بتایا۔ عمران خان کی سرپرستی میں دوستوں نے پابندی کے باوجود چینی اور آٹا درآمد کیوں کیا؟ چینی چور، منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں دوستوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ سرعام پھانسی پر وزراء اختلافات کا شکار، حکومتی بڑوں کے ایک دوسرے پر وار۔ وزیر مملکت علی محمد خان کا فواد چودھری کے کل کے ٹویٹ کا جواب آج۔ بولے اسلامی سزاؤں کو بربریت کہنے والے خود ظالم ہیں۔ قبائلی معاشرہ مہذب ترین ہے جہاں وقار کا سودا نہیں ہوتا۔ فواد چودھری کا بھی فوری رد عمل، لکھا پھانسیوں سے معاملات درست ہوتے تو دنیا میں جرم نہ ہوتے۔ فروغ نسیم کا بھی اختلاف، کہا سپریم کورٹ سرعام پھانسی کو غیر آئینی قرار دے چکی، سرعام پھانسی شریعت کے بھی خلاف ہے۔ سرعام پھانسی شریعت کے عین مطابق ہے۔ علماء دین نے بھی ریپ کے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کی حمایت کر دی۔ علماء کہتے ہیں سرعام سزا دینے سے ایسے سنگین واقعات کا تدارک ہوتا ہے۔ قبائل میں پھانسی کا تصور ہی نہیں، ہر کوئی اس پر دلائل دے رہا ہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں۔ میر حاصل بزنجیوں کی پروگرام روبرو میں گفتگو، مولا بخش چانڈیوں کی بھی تنقید، بولے حکومت سستی شہرت کے پیچھے ہے، ان میں روحانیت نہیں رعونت ہے۔ سوال کیا وزیر اعظم بتائیں ریاست مدینہ میں خلیفہ کون ہوگا؟ معاشرہ قانون سے نہیں رویوں سے ٹھیک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس، آئی جی سندھ کی بھی شرکت۔ اجلاس کی کارروائی سے آئی جی کو ہٹانے کا ایجنڈا ڈراپ۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی، پولیس آزادانہ کام کرے، ہماری کوئی مداخلت نہیں۔ اجلاس میں آئی جی سندھ نے بھی 20 پولیس افسران کے خلاف تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ آپریشن جاری ہے، وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا چیف جسٹس گلزار احمد کے حکم پر منوعن عمل کرنے کا اعلان، کہا بلڈ مافیاز نے زمینوں پر قبضہ کیا جسے خالی کرایا جائے گا۔ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرنے والا لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تبدیل، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اب مریم نواز کی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ منشیات اسمگلنگ کیس، رانا ثنا کی دائر درخواستیں مسترد، میڈیا سے گفتگو میں لیگی رہنما کی حکومت پر تنقید، اتحادیوں کو حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ دے دیا، کہا جتنا جلدی ممکن ہو حکومتی کشتی سے چھلانگ لگا دیں۔ 22 کروڑ عوام موجودہ حکومت کے خلاف ہو چکے، یہ بھی کہا ناراض مولانا کو منا لیں گے۔ شہباز شریف جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر پھر آؤٹ آف کنٹرول، چریکوٹ سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے ایک شہری شہید جبکہ خاتون زخمی، پاکستان کا شدید احتجاج، دفتر خارجہ میں بھارتی سفارتکار کی طلبی۔ چین میں کرونا وائرس کے وار جاری، مزید 86 افراد ہلاک، اموات 722 ہو گئیں۔ دلی نے پھر عام آدمی کو چن لیا، مودی سرکار کو دھچکا، نئی دہلی کی ریاستی انتخابات میں بی جے پی
ہاتھ ملتی رہ گئی۔ ایگزٹ پول کے مطابق عام آدمی پارٹی کے ارون کیجریوال تیسری بار کامیاب۔ چین سے کرونا وائرس کے وار جاری، مزید 86 افراد ہلاک، اموات 722 ہو گئیں۔ 27 ممالک میں 310 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ چین سے مسافروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری، 265 مسافر اسلام آباد پہنچ گئے۔ 8 چینی باشندے بھی شامل، ایئرپورٹ پر اسکریننگ، کسی میں وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ایبٹ آباد میں فلور مل میں لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی۔ یونین کونسل بگوٹ، نتھیا، کھنکلا میں جگہ جگہ آگ کے بلند شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گلبرگ رہائش گاہ پناہ گاہ میں تبدیل۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر پناہ گزین ششدر رہ گئے، کہتے ہیں کہ ایسے گھر میں بسیرا کرنے کا تو سوچا بھی نہ تھا۔ تفصیلات آپ کو دکھائیں گے سعید بلوچ کی رپورٹ میں۔ عام طور پر غریب آدمی کے خواب کم ہی پورے ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ ہو بھی جائیں تو انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہے اسحاق ڈار کے ہجویری ہاؤس پر قائم کی گئی پناہ گاہ میں آئے عام آدمی کے ساتھ۔ کہتے ہیں سابق وزیر خزانہ کے گھر سونے کا تو انہوں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ मुजफ्फर गढ़ से आए हैं। ये घर बहुत अच्छा है, यहाँ से हम किसी दिन हम सोच नहीं था हमारा ये इधर आएंगे। खाने वाल तो आए हैं सी मजदूरी करने वास्ते, ਇੱਥੇ सी आए हैं, सानू खाना ही मिल रहा है। घर भी बहुत अच्छा खूबसूरत है। لاہور کے پوش علاقے گلبرگ میں 4 کنال سے زائد رقبے پر محیط بنگلے میں قائم شیلٹر ہوم میں 35 بستر مرد حضرات اور 15 خواتین کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اس پناہ گاہ میں خواتین بھی اسحاق ڈار کے گھر آ کر بہت خوش ہیں۔ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسے گھر میں ہم رہیں گے۔ پناہ گاہ میں آنے والے افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہے، جنہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے رات کا کھانا بھی فراہم کیا گیا۔ اس وسیع و عریض گھر کی ڈائننگ ٹیبل پر کبھی اسحاق ڈار اور ان کے خاندان کے افراد کھانا کھایا کرتے تھے۔ دسترخوان تو اب بھی سجے گا، لیکن وہ صرف بے گھر افراد کے لیے۔ کیمرہ مین محمد طیب کے ساتھ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ عمران خان نے مہنگائی میں اضافے میں ذخیرہ اندوزوں کے کردار کا اعتراف کر دیا۔ کہا اگر غریب کا احساس نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا حق نہیں۔ وزیر اعظم نے مشیر خزانہ کو ہدایت دی کہ کچھ بھی کریں لیکن عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ غریب کی بہتری کے لیے حکومت میں آئے، اگر غریب کا احساس نہیں کر سکتے تو پھر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی بیٹھک لگی۔ مہنگائی کی صورتحال اور اشیاء خورنوش کے بحرانوں پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سب کے سامنے اعتراف کیا، ذخیرہ اندوزوں نے معاملات خراب کیے، لیکن ایسے میں یوٹیلیٹی سٹورز نے بہترین کام کیا۔ اسی لیے یوٹیلیٹی سٹورز کی سیل میں 800% تک اضافہ ہوا۔ عمران خان نے ملک میں مہنگائی کو سابقہ حکومت کی لوٹ مار کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو ہدایت کی، کچھ بھی کریں، عوام کو ریلیف پہنچائیں، کسی بھی چیز کے پیسے کاٹیں مگر غریب آدمی کو سہولت دیں۔ عوامی ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن گھرانوں میں خریدنے کی سخت نہیں، انہیں حکومت راشن دے گی۔ عام آدمی کے کچن میں بنیادی اشیاء ہر حال میں پہنچائیں گے۔ مسلم لیگ نون نے جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کی ملز کی تلاشی کا مطالبہ کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملز میں کتنی چینی ذخیرہ ہے، وزیر اعظم نے اب تک کچھ نہیں بتایا۔ اب چینی چور اور مہنگائی مافیا کی سربراہی عمران خان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کئی سوال بھی کر لیے۔ عمران خان کی سرپرستی میں دوستوں نے پابندی کے باوجود چینی اور آٹا درآمد کیوں کیا؟ چینی چور، منافع خور اور ذخیرہ اندوز دوستوں کے خلاف کب کارروائی کریں گے؟ قوم کی جیب پر ڈاکے کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ نیب نے پنجاب کی کمپنیوں سے متعلق کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ بتایا 71 کمپنیوں میں سے 49 فعال اور 22 غیر فعال ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف 660 ملین کا ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ پنجاب کی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کیس نیب نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ نیب حکام نے بتایا پنجاب کی 71 کمپنیز میں سے 49 فعال اور 22 غیر فعال ہیں۔
पंजाब फाइनेंस डिवीजन ने 53 कंपनीज को 193 अरब रुपए दिए, 18 कंपनियों को 1 रुपया भी नहीं दिया। बास कंपनियों ने 163 अरब रुपए के गैर मुल्की फंड्स भी लिए। गैर मुल्की डोनर्स की तरफ से मिलने वाले 14 अरब रुपए इसके अलावा हैं। जवाब में ये बताया गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 660 मिलियन का रेफरेंस दायर कर दिया। 2 तहकीकात और 15 इंक्वायरीज ज़ेरे इल्तवा हैं। 1019 मिलियन रुपए प्ली बार्गेन के जरिए रिकवर किए जा चुके हैं। भारत बाज न आया, एलओसी पर फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने एलओसी के चरीकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर आर्टरी और मार्टर गोले दागे। भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से शहरी मीर मोहम्मद शहीद और एक खातून जख्मी हो गई। पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया गया। पाक फौज ने भारतीय चेक पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को रात गए दफ्तर खारजा तलब किया। डीजी साउथ एशिया जाहिद हफीज़ ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया। मकबूजा कश्मीर का